الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى آمنت بالله صدق الله الذي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بہت خوشی ہوئی جلسے کی اس کارروائی کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں پر حدیثیں سنائیں اور دینی چیزیں سنائیں. بچوں کا یہاں ٹھہرنا خود بہت بڑی بات ہے. خالی جو ٹھہر گئے نا کہ بہت بڑی بات ہے. ہر ایک نہیں ٹھہر سکتے یہاں پر، حتیٰ کہ اپنی جگہ کا پہلوان بھی ہے تو ٹھہرنا مشکل ہے. ایک چیز ایک جگہ الگ ہے. یہاں پر لغاجب لکھنؤ کا واقعہ ہے. جلسے کی صدارت علامہ اقبال کر رہے تھے. علامہ اقبال بھی موجود تھے اس کے اندر. تو جلسے کی صدارت اس وقت ایک بڑے پہلوان کے ذمے تھی، وہ صدر تھے. تو جلسے کی تکمیل کے بعد چونکہ صدر کو کچھ دعائیہ کلمات، شکریہ کے کلمات کہنا پڑتا ہے، تو ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ آئیے، آپ آ کر آخری بات کہیے. بولے نہیں بس ختم کر دو، ختم کر دو. دو تین مرتبہ بولے پھر آپ نہیں آپ لوگ کرنا. نہیں صدر جلسہ ہے، آپ کچھ کرنا پڑتا، بولنا پڑتا ہے. کچھ نہ کچھ بولو تو کیا کرنا، پورا پریشر پڑ رہا. آپ پہلوان آدمی ہو. آئے آ کے اسٹیج پہ آ کے پھر ہاتھا ہوتا ہلا، منڈے میں ہلا، جب تک پسینہ آ گیا تھا ان کو. تو ساتھ بولے بھائی ورزش کرو، بول کے چلے گا. اب آدمی کا ہے اتنا ہی، جو نہیں ہونے والی بات ہے. زبردستی لا کھڑا کر دیا اس کو. تو بچے جو آ کے ٹھہر گئے نا، یہاں پہ بہت بڑی بات ہے. پڑھنا اڑنا بات کی بات ہے وہ. اور دوستو، یہ جو بچے پڑھے ہیں، جہاں کہیں بھی مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی قیمتی بات ہے دوستو. میں بول رہا ہوں دوستو، یہ اپنے بچوں کو اور ہم بھی تعلیم سے آراستہ ہو جائے. جیسے ابھی ذمہ دار نے کہا کہ ہمارا مقصد ہے، کہ ہمارا نشانہ ہے کہ بچے کہیں بھی جائیں بڑے ہو کر تو جمعہ میں ذمہ دار نہ آ سکیں تو وہ پڑھا لیں، وہ نماز پڑھا دیں. یہ ہم بھی اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ایسا کچھ مسئلہ ہو تو ہم پڑھا لیں نماز، ہم پڑھا لیں. پوری صفوں میں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا، معلوم ہے. صفوں میں میں نے بہت دن پہلے بات کہی تھی، بہت عرصہ پہلے ایک مقام پر ایک ضلع میں حاجی صاحب حج سے تشریف لائے. تو لوگوں کا چونکہ وہ خیال رہتا تھا ہے کہ برکت حاصل کرنا، حاجی صاحب ہے، حج سے آئے، اللہ گھر سے آئے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کا لوگوں کا جذبہ ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ نماز پڑھائیے. مغرب کی نماز کا معاملہ تھا پڑھانے کے لیے. نہیں میں نے پڑھا. نہیں حاجی صاحب آپ آئیے، آپ پڑھائیے، آپ پڑھائیے. بھائی آپ اللہ کے گھر سے آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، آپ آئیے پڑھائیے. نہیں میں دعا کر لیتا ہوں، خالی دو آپ لوگوں کو پڑھو. نہیں آپ آئیے، آپ کے پیچھے پڑھنا چاہ رہے، پوری مسجد چاہ رہی، پورا گاؤں چاہ رہا، ضلع چاہ رہا. اس زمانے میں حاجیاں بہت کم تھے نا، اکا دکا جاتا تھا. بہت زبردستی کر کے پیچھے ڈال کے آگے بڑھا دیے. تو انہوں بڑھ کے سورہ فاتحہ تک پڑھ لیے، نکل گیا معاملہ. اس کے بعد میں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رب دیا. تو پیچھے سے لوگوں بولے الم ترا کیفا بول کے بولے، نہیں ہندی علاقے بولے، خلوص بالناس تک لوگ بولتے گئے، کچھ تو پڑھنا بول کے. پلٹ کے بولے گئے تھے بولا تھا آنا چاہیے، نہیں آتا بول کے تم زبردستی کر کے ڈھکل دیے تم لوگوں میرے کو بول کے. حاجی صاحب ہنسے آئے سو نہیں آ رہا کچھ بھی. ایسا ہم میں اتنے جو مجموعہ اس میں سے اللہ کرے کہ ایک بھی ایسا نہ ہو.
اگر ایسی صورتحال ہم میں ہر ایک کو اپنا تو معلوم ہے نا سر، دوسروں کو اپنا، میرا کیا کنڈیشن ہے وہ اپنا دیکھ، اپنا کنڈیشن دیکھ لو، اپنی پوزیشن دیکھ لو. میرے کو 10 سورہ یاد ہے کیا؟ سورہ فاتحہ یاد ہے، دعائے قنوت یاد ہے، دعائے معصورہ یاد ہے، جنازے کی نماز کا طریقہ آتا، جنازے کی دعائیں ہیں، تیمم کا طریقہ معلوم ہے، وضو کا طریقہ معلوم ہے. یہ اپنا آپ دیکھ لو خاموش. الحمدللہ اس مسجد میں تعلیم بالغہ کا نظام بھی چل رہا. آ جا، جڑ جاؤ، پڑھ، اتنا تو صحیح کر لو نا میرے دوستوں. اس زمرے اس کیٹیگری میں ہم نہ آئیں. ایسا کوئی موقع آئے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو ہم پڑھا کے نکل جائیں نماز، خود بھی اور ہمارے بچے بھی پڑھ لیں. یہ تہیا کر لو. ایک بات اور ایک بات ابھی ذمہ دار نے جو بات کہی کہ پڑھ کر آئے اور آنے کے بعد معلوم ہوا شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو نہیں کرتے بولے، جو واقعہ سنا ہے نا، یہ پورے جو اثرات ہیں نا، یہ فون کے کرشمے ہیں. فون کے کرشمے. ابھی میں پیر صاحب کا بیان سن رہا تھا آج ہی، تو حضرت نے کہا ایک ملک کا واقعہ، دیندار گھرانہ، برقع پوش خاتون، دیندار گھرانہ، برقعے میں ملبوس خاتون کی شادی کے لیے جب ماں باپ نے تیاری کی تو بچی نے کہا کہ نہ. ارے شادی، پتہ چلا کہ 3 سال ہو گئے شادی کر لے کے، وہ ماں باپ کو پتہ نہیں گھر میں. فون ہو گیا، کام ہو گیا، شادی ہو چکی ہے. برقع پوش خاتون، دیندار گھرانے کا قصہ ہے. ہم لوگ آج تو مزے میں خاموش بیٹھے. ہمارا بچہ جنید بغدادی، حسن بصری ہے، اور ہماری بچی جو ہے رابعہ بصریہ ہے. سکون سے بیٹھے ہم لوگ، اطمینان سے، بہت اعتماد ہو گیا ہم لوگ. دوستو ایسی چیزیں ہمارے گھروں میں نہ آئیں، ذرا اس کی فکر کر لو. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات برات کے تعلق سے جو میں نے جمعہ میں بھی کہی کہ بعض اشخاص کی مغفرت نہیں ہوتی. میں نے کہا نا اس زمرے سے ہم نکل جائیں. اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں. شب برات کے بارے میں غلط فہمی لوگوں میں چل رہی تھی، چل رہی ہے اب بھی. وہ غلط فہمی دور کر لو. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے آج کی شب میں، جنت البقیع ہے، حدیث میں ہے. تو یہ آج پورے لوگ جو ہے قبرستان جا رہے ہیں. سب قبرستانوں کی صفائی ہو گئی، 2 دن پہلے صفائی ہو گئی، صاف صفائی ہو گئی، لائٹاں وائٹاں لگا دیا پر اب سب قبرستان جا رہے ہیں. پورے لہر جا رہے ہیں، چل رہا ہے. یہ سمجھ کے جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ایسا جانا سنت ہے شب برات میں، بلکہ چل رہا. تو دوستو اپنے علم کو درست کر لو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک مرتبہ گئے، ہر سال نہیں گئے. ایک بات. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہیں بولے کہ تم لوگ وہاں جاؤ بول کے نہیں بولے. آپ لوگ جاؤ بول کے نہیں بولے ہو سکے. اس کو ذہن میں رکھ لو. جو چیز جہاں تک اس کو وہاں تک ہی رکھو. دین میں حدود ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا. جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہاں تک جاؤ، اس سے آگے مت جاؤ. اپنی طرح سے کچھ جس چھوڑو. اگر کوئی بولے ارے کیا قبرستان جانے میں کیا لوگ ہوں گے، کیا نئے علم بڑھتے گئے سکا، لوگ نئے نئے باتیں کرنا شروع کر دے. قبرستان نہیں جانا کیا؟ قبرستان نہیں جانا نہیں بول رہے آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبرستان جانے کے لیے کہا ہے. آپ نے فرمایا زور القبور، قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے. آپ نے فرمایا قبرستان جانا ہے، لیکن جس بات سے ہم روک رہے ہیں، جس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں علماء، وہ یہ ہے برات میں قبرستان جانا سنت ہے، اس واسطے ہر سال جا رہے ہیں. یہ صحیح نہیں، اس کو بات ہے. اس کو اٹیچ مت کیجیے. آپ
آج کی رات میں جانے کو جو لازم کر لیے نا لوگ، وہ صحیح نہیں ہے. اور ایک بات، یہ تو عبادت کی لین سے ہے، قبرستان جانے کے لین سے ہے، سنت سمجھ کے کر رہے ہیں. اور میں نے جو کہی بات کہ حلوہ بنانے کا جو لوگوں کے پاس رواج چل رہا ہے آج بھی، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں. پھر اس میں بھی وہی بات ہے، حلوہ غلط ہے کیا؟ نہیں، حلوہ غلط نہیں ہے، حلوہ غلط نہیں ہے. حلوہ اچھی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، کھانا ہے. اس سے جو اٹیچ کرے نا وہ غلط ہے. وہ صاحب اس رات میں ایسا کرنا وہ صحیح نہیں ہے، اس کو ہٹا دو، اس کو. اب اس کے بعد دوسری بات عرض کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشتے ہیں لوگوں کو، بہت زیادہ مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی رات میں. ہم کو کرنا ہے کیا معلوم؟ مغفرت طلب کرنا ہے آج کی رات میں، خوب مغفرت، اللہ سے معافی مانگنا. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا غفار اغفر لی، یا تواب تب علی، یا رحمان ارحمنی، یا عفو اعف عنی. یہ اللہ سے مانگنا. اے مغفرت کے کرنے والے میری مغفرت فرمائیے، اے معاف کرنے والے مجھے معاف فرمائیے، اے رحم کرنے والے میرے پر رحم فرمائیے، اے محبت کرنے والے میرے ساتھ محبت کا معاملہ فرمائیے. یہ آج اللہ سے بولنا، طریقے سے بولنا، یہ کام کر، مغفرت طلب کرنے کی رات ہے. حضور نے فرمایا کہ جن کی مغفرت طلب کرنے پر بھی مغفرت نہیں ہوتی، آج کی رات میں اللہ مغفرت کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے اپنے فضل و کرم سے. مگر چند لوگوں کی مغفرت طلب کرنے پر بھی مغفرت نہیں کرتے آج بھی. ان میں سے دو کا آپ نے ذکر سنا، ایک مشرک اور ایک کینہ پرور. نہیں کرتے مغفرت سے. جب تک کہ یہ دلوں کے کینے ختم نہ ہو جائے نا، مغفرت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. یہ کینے ختم کر لو، دلوں کو صاف کر لو. سلام کلام جو بند ہے نا وہ ختم کر دو، سلام کر دو. آپ السلام علیکم سلام کر دو. سامنے والا جواب نہ دیا وہ اس کا اپنا مسئلہ چھوڑ دو. آپ اپنا سلام کر دیے، بات ختم ہو گئی. اتنا کر لو آپ، ہماری اپنی خبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے اتنا کر لو آپ. ٹھیک ہے. اور ایک شخص جس کی مغفرت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، مغفرت طلب کرنے پر بھی مغفرت نہیں کریں گے آج کی رات، وہ ہے شراب پینے والا، شراب کا عادی. مغفرت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. ہمارے پاس شراب، جوا، گانجا عام ہو گیا ہمارے پاس. اللہ کے واسطے اپنے محلوں میں، اپنے گلیوں میں دیکھ لو کیسے اس کا شکار ہیں. کیسے بچا لو اپنے آپ. بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑی. یہ جو پکڑے جا رہے ہیں نا پولیس کے ہاتھوں، اکثر مسلمان ہیں. گاڑیاں چلاتے جو پکڑے جا رہے ہیں نا اکثر مسلمان ہیں. ہم جو دیکھ رہے ہیں سو، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ دوسرے نہیں پی رہے مل کیا، ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمارے محلوں میں وہ ہمارے لوگ ہیں، پی کے چلا رہے ہیں گاڑی، پی رہے، پینے کا عادی ہے. تو یہ زمرے میں ہے تو اس زمرے سے نکلنا. ایک اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ماموں سے بات بند ہے، چاچا اور بھتیجے میں معاملات خراب ہے، بہن بھائی میں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں، میراث تقسیم نہیں ہو رہی، پیسے نہیں دے رہے ان کو، گھروں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، گھروں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں دیتے پیسہ. بہت کیسز ہمارے پاس. تو رشتہ داریوں سے قطع تعلق کرنے والے کی بھی اللہ آج مغفرت نہیں کرتے. اور فرمایا
پیجامہ یا لنگی جو پہننے کی چیزیں اوپر کی وہ ٹخنوں سے نیچے تک رکھنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. آج کی رات مغفرت طلب کرے تو بھی مغفرت نہیں ہوتی. اس کو ذہن میں رکھ لو. اتنا بڑا گناہ ہے. اس کو لوگ چھوٹا گناہ سمجھ لیے. اس کو پیجامہ نیچے لٹک گیا، ٹوپ نیچے لٹک گئے، لنگی نیچے لٹک گئی، ٹخنوں سے نیچے. یہ چھوٹی بات سمجھو، بہت بڑی بات ہے. بخاری شریف کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے جو چیز لٹکے گی، ازار وغیرہ، وہ حصہ جہنم میں جائے گا. بخاری شریف کی روایت ہے. کیا بولتے ہیں آپ کو لوگ؟ بخاری شریف کی روایت ہے. ما اسفل الکعبین من الازار فی النار کما قال علیہ وسلم. اوپر کی نیچے لٹکنا. اب وہ عام ہے لوگ، حتیٰ کہ نماز پڑھنے والے پابند نماز، پابند صوم و صلاۃ کا بھی حال ہے. پیجامہ لٹک رہا نیچے، بہت بڑا گناہ ہے. مغفرت نہیں ہوتی بلکہ بولے دو. اگر اس گناہ میں ہم ملوث ہیں تو اس سے نکل جاؤ. اپنے دوست احباب کو بھی بولو ایسا ہے تو بھائی ادھر محبت سے بولو. آپ سمجھا دو. آپ اس کو کرنے کی چیز ہے، بولنے کی چیز، بتانے کی چیز ہے. کر لو کام. اور ایک بات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کا نافرمان مغفرت نہیں ہوتی اس کی. ماں باپ کے نافرمان. اگر ہم ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو بعض آدم سے ماں باپ سے معافی مانگ لیں. ماں ہو یا باپ ہو، جس کی بھی ہم نافرمانی کر رہے ہیں ان سے معافی مانگ لیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری مغفرت کے راستے کھل جائیں گے. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ماں باپ کو ستانا، دل آزاری کرنا، ان کی بات نہیں سننا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ماں باپ خود ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر. ایسی ایک بات عام ہے. ماں باپ خود ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر. وہ بھائی کے ساتھ الگ سلوک ہے، میرے ساتھ الگ سلوک ہے. وہ بہن کے ساتھ الگ سلوک ہے، میرے ساتھ الگ. ان کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں، میرے ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں. کھلا کھلا میرے کو گھر کے باہر کر دیے، ان کو اندر رکھ لیے کہ ان کو پیسے دیتے، میرے کو پیسے نہیں دیتے. ان کو پڑھائے، میرے کو نہیں پڑھائے. ایک عام بات ہے ہمارے معاشرے میں. تو پھر ہمارے ساتھ خود انہوں ظلم کر رہے ہیں. ایک بات ہے. ایسا ہے تو پھر کیا ایسا نافرمانی کی اجازت ہے کہ ایسا کرے؟ تو بھائی ایسا ہے نا. بڑے بھائی کو پڑھائے، میرے کو نہیں پڑھائے. چھوٹے کو پڑھائے، میرے کو نہیں پڑھائے. وہ چھوٹی پہ اتنا خرچہ کرے، میرے پہ اتنا خرچہ نہیں کرے. جب بولے اس کو دیتے لیکن میرے کو نہیں دیتے. کھلی کھلی کتاب ہے. کسی کو پوچھ لو خاندان میں ایسا ہو رہا ہے. اب انہوں کو ظلم کرے، اب میں کیسا یہ کروں، کیسا فرما بردار. دل کو تکلیف ہوتی نہیں بولو کچھ. آپ ہے نا بات. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے یہ سوال کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کی بات سننا. تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر ماں باپ ظلم کرے تو انہیں اپنا حق، ہمارا حق انہوں مار دے رہے. ایک کے ساتھ ایک سلوک، ایک کے ساتھ ایک سلوک ہو رہا. اب کیسا کرنا؟ انہوں اگر پر ظلم کرے تو کیا کرنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرمایا فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا. ماں باپ دونوں تم پر ظلم کرے تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ماں باپ تم پر ظلم کرے تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ دونوں تم پر ظلم کرے تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بات ختم ہوگی نا. اب وہ ظلم کر رہے تو کیسا؟ وہ اللہ کے پاس حساب ہوگا، وہ ہوگا حساب. مگر ہم کو جس بات کی تاکید ہے، تعلیم ہے کہ وہ ہے کہ تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوکی کریں گے. نہیں کرو گے پکڑ ہوگی، ہماری مغفرت نہیں ہوگی. تو جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ستا رہے، توبہ کرتے ہیں، ماں باپ سے معافی مانگیں، نہ کریں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہی گئی. جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے. باپ جنت کے دروازوں میں سے 20 کا دروازہ کھا گیا. ان کو ناراض کریں گے نا تو پھر دروازے نہیں کھلیں گے جنت کے دروازے. جنت کے دروازے بند رہیں گے ہمارے لیے. ذکر کے راستے سے، نماز کے راستے سے ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جائے. نہیں میرے دوستو، عبادت کی لین ہے وہ، یہ حقوق العباد کی لین ہے.
یہ سب کو خراب کر کے، ان کو پریشان کر کے، حق تلفیاں کرتے ہوئے آپ جنت میں نہیں جا سکتے صاحب۔ یہ سب معاملے کلیئر کر لو، آپ یہ معاملات پورے صاف کر لو، زندگی کی شعبوں کو صاف کر لو اللہ کے واسطے۔ اس پر احادیث ہیں، اس پر آیات قرآنی ہیں، اس کے اوپر جی صحابہ کرام کے احوال اس کے اوپر ہیں کہ یہ چیزیں کرنا ہے ہم کو۔ صرف نماز روزہ لے کر اگر بیٹھ کے ہم چاہتے ہیں اس لائن سے چلے جائیں تو نہیں ہوتا ایسا۔ یہ سب چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو درست کر کے آگے بڑھو آپ۔ اس کے بعد ایک اور بات، ہم لوگ بہت متفکر رہتے ہیں کس بارے میں، دنیا میں کیا ہو رہا سب آج، کیا حالات ہے ہندوستان کے، کیا حالات ہے، کیا دن بدن ظلم بڑھ رہا ہے، واقعتاً ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ احوال خراب ہے، مسلمانوں کے احوال خراب ہے، صرف فلسطین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حالات خراب ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے گھر کو گرا کر وہاں پر مورتیاں بٹھائی جاتی ہیں، ہو رہا۔ صحیح تو نہیں کہہ رہے نا، کیونکہ سب غلط ہے نا، سب کا دل درد، سب کے دل کو تکلیف ہے نا، اس سے پوری امت کو تکلیف ہے، سب کو غلط ہو رہا، وہ ظلم ہو رہا، ہمارے احوال کب درست ہوں گے؟ اور صحیح ہے، درد مند دل ہے، پورے لوگ دعا بھی کر رہے ہیں، فکر مندی ہے، آنسو بہا رہے ہیں، سب ہے۔ ذرا ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں ذرا غور کر لیں، کہیں میں ظلم تو نہیں کر رہا ہوں کسی پر، میں اپنے گھر کی بہو پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے گلی کے کمزور غریب پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے مسجد اور مکتب کے کسی فرض پر یا اپنے ماتحت میں سے کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ کہ وہ چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں، میں طاقتور ہوں وہ کمزور ہے، میں مالدار ہوں وہ غریب ہے، اس کے ہاتھ کی پہنچ اتنی نہیں جتنی پہنچ میری ہے، یہی ہے نا۔ اگر اس پس منظر میں آپ اگر ظلم کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم سے بازدہ ہو، اس ظلم سے بازدہ ہو۔ ہم اپنے اندر اپنے بس میں جتنا وہ کام کر لو، پھر رب العالمین انشاءاللہ دنیا کے اندر سے ظلم کو اٹھائیں گے۔ ہم اپنے بس میں جو ہے نا وہ ہم نے کام کر رہے ہیں پورا ہوا، ہم اپنے گھر کا جو ظلم ہے نا وہ ختم نہیں کر رہے، ہمارا بس جہاں چلے وہاں ہم ظلم کر رہے ہیں دوستو، ہمارا بس چلے میراث بسب کر لے رہے بہنوں کی۔ ایک نے 20 واقعات بہنوں کا میراث بسب کر لیا، بہنیں کہیں جا نہیں سکتے، بڑے بھائیوں نے میراث بسب کر لیا، مسلمانوں نے مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں نے مسلمانوں کے گھروں پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں نے مسجدوں کی املاک پر قبضہ کر لیا۔ ایک نے 20 واقعات، نئی بات نہیں سنا رہا ہوں، وقف کی زمینوں پر جو اللہ کے لیے وقف کی گئی تھی لیکن اس پر قبضہ مسلمانوں نے کیا، مسجد کی ملکیوں پر، مسجد کی گھروں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، چھوڑا نہیں قبضہ ہوا، صحیح ہے نا، بڑوں سمجھے، قبرستانوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا نا۔ اب مگر دعا کیا کر رہے ہیں معلوم؟ اللہ مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا، بہت تعصب بہت برا سنے مالک، یہ تعصب ختم فرما دیجیے، اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، یہ ظلم ختم ہو جائے، یہ ظلم ختم ہو جائے۔ اپنے رینج میں جو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، آپ جو زمین پہ قبضہ کرے نا وہ آپ دے دو نا، وہ نہیں دیتا۔ ان کا کیا مدعا ہوتا، میں نہیں چھوڑتا، دوسرے لوگ جو قبضہ کرے کے رکھے نا وہ چھوڑ دینا، اس کے لیے دعا چل رہی، اس کے لیے منتیں مانگ رہے ہیں، اس کے لیے اعتکاف، اس کے لیے روزے، اس کے لیے حج، اس کے لیے عمرہ، شاباش، بہت اچھی بات ہے، واہ واہ واہ، زبردست ہے نا۔ نہیں اپن جو 6 فٹ کے ہے نا، یہ 6 فٹ کے اوپر کبھی نہیں آنا، میں جو کر رہا ہوں کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں سو کر رہا ہوں،
میں غصب کر رہا ہوں، میں حرام کھا رہا ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا نا امت پر، مسلمانوں پر، وہ ظلم ختم ہو جانا، یہ ایسا چل رہا ہمارے پاس آج کل، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ آپ جو کر سکتے ہیں آپ کے رینج میں آپ کرو، آپ ظلم ختم کرو، آپ قبضے ختم کرو، آپ بددیانتی ختم کرو، آپ جو دبا رہے ہیں کسی کو وہ دبانا بند کر دو۔ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، کچھ غلطی تھی، غلطی کا ڈانٹ رہے تھے، پیچھے سے سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ہے، ابی مسعود یاد رکھو اس بات کو، جتنی تم کو اس غلام پر قدرت ہے اس سے زیادہ قدرت تم پر اللہ کو ہے۔ آج تم اپنے اس غلام کو پیس رہے ہو، ڈانٹ رہے ہو نا، وہ کمزور ہے، تم طاقتور ہو، اس کو یہ ذہن میں رکھو کہ تم پر تمہارے خدا کی قدرت زیادہ ہے، زیادہ قادر اس کے اوپر۔ یہ سننا تھا کہ ڈر گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، فوراً انہوں نے کہا اللہ کے لیے تم آزاد ہو، جب تم آزاد، غلام کو آزاد کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود اگر تم ایسا نہ کرتے، آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم کو چھو لیتی۔ اپنے رینج میں جو کام کرو نا یارو، اپنے گھروں پہ بہوؤں کے ظلم ختم کرو، کمزوروں پہ ظلم ختم کرو، اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم ختم کرو۔ یاد رکھو ایک قادر ہے، ایک جبار ہے، ایک قہار ہے، ایک اکبر ہے، لہ الکبریاء فی السماوات، آسمان اور زمین کی بڑائی قدرت اللہ کے پاس ہے، وہ اگر پکڑنے پر ہم کہیں بھی نہیں رہیں گے۔ ارے اس کو ذہن میں ہم ختم کر لو نا نیچے سے، یہ ظلم و بربری تو ختم کرو۔ کیا کریں گے آج؟ مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کرنے والے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں پر قبضہ کرنے والے مسلمان ہیں۔ جاؤ آپ کورٹوں میں دیکھو، کچہریوں میں دیکھو، آپ پولیس کے تھانوں میں دیکھو، مسلمان پریشان ہے، کون مسلمان کر رہا ہے، اور دعا کر رہے ہیں اللہ ظلم ختم کر دیجئے، اللہ پریشانی ختم کر دیجئے، بہت غنڈہ گردی ہو رہی، بہت تعصب ہو رہی۔ آپ حضرت جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں آپ کی صفوں میں جو ہے سو، آپ کی گلیوں میں ہے سو، وہ کون کرنا؟ اسرائیل کر رہا، وہ اسرائیل کر رہا، یہودی کر رہا، عیسائی کر رہا، وہ کون کر رہا؟ کون ہے؟ اپنے ہماری صف میں جو نماز پڑھ رہے ہیں نا برات اور قدر اور معراج میں، جمعہ کے دن جو ہماری صفوں میں ہے وہی لوگ ہیں، وہی لوگ کر رہے ہیں یہ حرکت۔ سود کھانے والے ہمارے لوگ ہیں یارو، رشوت خور ہماری صفوں میں بھیا، حرام خور ہماری صفوں میں بھیا، اور دعائیں کرتے چلے جا رہے بھائی، دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ کیا معمولی دعا ہو رہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ خانخواہوں میں، دینی مراکز میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کعبۃ اللہ کے پاس، صفا مروہ پہ، جی کیا معمولی دعا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کتنا رو رو کے پوری امت کے لیے دعا کر رہے ہیں لوگ، پوری امت کے لیے رو رو کے دعا کر رہے ہیں لوگ، آنسو بہا رہے ہیں لوگ۔ مسئلہ حل ہو رہا کیونکہ ہم وہ کام کرنے کو تیار ہوئی۔ میں جس زمین پر قبضہ کر وہ نہیں چھوڑوں گا، میں جس دکان پر قبضہ کروں گا وہ نہیں چھوڑوں گا، میں جس کو کیس میں پھنسایا ہوں غلط طور پر اس سے میں وڈرا نہیں کر لوں گا، میں ہٹوں گا نہیں، میں نہیں ہٹوں گا۔ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات؟ سوچو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کو بولے آپ کرو، ہم نہیں کرتے ہو، ہم اپنے بس کی جو چیزیں اس کو ہٹا دو۔ میں میرے گھر کا، میرے اطراف میں جو میں ہٹ جانا اس سے پھر دعا کرنا۔ آپ میں سے تمام جہاں جہاں کچھ ہو رہا ہے، ہم تو اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں نا صاحب، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ میرے کو نہیں جانتے، لیکن ہم میں ہر ایک اپنے آپ کو جانتا ہے نا۔ دیکھ لو کیا ہو رہا، غلطیوں سے ہٹ جاؤ، آپ ان سے توبہ کر لو، آپ پھر مانگو اللہ سے دعا، پھر مانگو اللہ سے دعا۔ جس کے بس میں جو ہے وہ کر رہا ہے کام، آج جس کے بس میں جو کر رہا ہے۔
ایک پنچر بنانے والا ایک پنچر کو 2 بنا کے پیش کر کے پیسے لوٹ سکتا تو لوٹ رہا ہوں. میکینک غلط طور پر پریرت بنا کے پیسہ لوٹ سکتا انہیں وہ لائن پہ لوٹ رہا پیسہ انہیں. اگر انہیں گاڑی رکھ دی اس کے پاس پیٹرول نکال سکتا ہے تو رات میں ٹینکی خالی کر دے رہا ہوں. انہیں جو کر سکتا ہے وہ کر لے رہا کام. انہیں ذرا بڑا مقام ملا اس کو تو مسجد کی جائیداد پر قبضہ کرنے کا چانس ملا تو انہیں کر لے رہا قبضہ. اور ذرا موقع ملا اس کو کہ پورے بڑے قبرستان کے ایکڑوں کی زمین ملی 1-2 ایکڑ قبضہ کر سکتا تو انہیں کر لے رہا قبضہ. کر لے رہا قبضہ. زیادہ بولے تو آج کیس کر دو, کیس عدالت میں آ جاؤ, چل رہا. یہ پوری لائن چل رہی ہے ہماری. پھر کیا نہیں ہونا اللہ کی زمین پر بولے تو ظلم نہیں ہونا, مسلمانوں پر ظلم نہیں ہونا, مسلمان خوشحال رہنا, اور مسلمانوں پہ جو تنگدستی اور تعصب چل رہا, جو مسلمان کٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں وہ نہیں ہونا. آپ کاٹتے, ہاں ہم کاٹ لیتے مسلمانوں کو. یہ جو پرانے شہر میں جو قتلہ ہو رہے ہیں نا, کون کر رہے ہیں قتلہ ہیں؟ کون کر رہے ہیں قتل؟ باہر کا آدمی آ کے قتل کر رہا, ہمارے لوگ. قاتل اور مقتول کون ہے؟ قاتل بھی ہمارے لوگ ہیں, مقتول بھی ہمارے لوگ ہیں. ڈنڈا مارنے والا بھی ہمارا ہی آدمی, ڈنڈا کھانے والا بھی ہمارا ہی آدمی ہے. سب مسلمان ہیں. ہم بولتے ڈنڈے نہیں برسنا ہمارے اوپر, ہم ڈنڈا برسا ہے. مسلمانوں کا خون نہیں ہونا لیکن ہم خون کر لیں گے. یہ کیا ہے میرے دوست, کیا ہے؟ ذرا اپنے صفوں کو صحیح کر لو, اپنے آپ کو درست کر لو میرے دوست. ایسا نہیں ہوتا تو یہ میری چند گزارشات تھی کہ اپنے معاملات کو صحیح کر لو اللہ کے واسطے, اپنے اعمال کو صحیح کر لو, اپنی زندگیوں کو صحیح کر لو. پھر پوری امت کے لیے, پوری کائنات کے لیے بھی جذبہ اچھا رکھو, دعا کرو. یہ صحیح, یہ صحیح ہے. اور آج کی رات نوافل بجائے مسجد میں پڑھنے کے گھر میں پڑھ لو, اچھا ہے. تہجد کا اہتمام کرو, اللہ سے معافی مانگو, مغفرت طلب کرو, 2 آنسو بہاؤ, پوری امت کے لیے بھی, اپنی آخرت کے لیے بھی, اپنی دنیا کے لیے بھی. اور ایک بات میں عرض کروں میرے دوستو, جو بچے بھی پڑھ رہے نا, سنائیں, کیونکہ ہمارے بچے ہیں تو ان بچوں کو بھی پڑھاؤ. کوئی بچہ بے دین کی تعلیم سے محروم نہ رہے اللہ کے واسطے. سب کو کلمے آئے, سب کو نماز آئے, سب کو جنازے کا طریقہ ہے. کم از کم ہمارا جنازہ اٹھے, ہمارے بچے ہمارا جنازہ پڑھا سکے میرے دوست. اور ہمارے سامنے ہمارے بچے کا جنازہ اٹھا, ہم اپنے بچوں کو جنازہ پڑھا سکیں. اتنا تو کم از کم سیکھ لو میرے دوستوں. ایک بات اور علم کے لیے شرماؤ مت میرے دوستوں, شرماؤ مت. عمر کتنی بھی ہو جائے, وہی بھی بات یاد آئی. ہمارے ایک عزیز ہیں, وہ بتا رہے 3-4 دن پہلے کی بات ہے. ایک وکیل صاحب, بڑے نامور وکیل ہیں, آن لائن ان کے پاس پڑھ رہے تھے قرآن. ان کے بچے تو پڑھتے تھے ان کے مفتی صاحب کے پاس. تو وہ وکیل صاحب کو بھی شوق ہوا کہ مفتی صاحب میں بھی قرآن شریف پڑھوں. ہائی کورٹ کے وکیل ہوں, قرآن شریف پڑھنا شروع کرے, آن لائن پڑھنا شروع کرے. تو بتا رہے تھے پڑھنا شروع کرے. پڑھنا شروع کرنے کے ساتھ ہی انہیں 6-7 لائن کے اندر ہی 6-7 سطر کے اندر ہی قرآن شریف کے 8-10 غلطیاں چلے گئے. وہ غلطیاں بولتے ہوئے رونا شروع کر دیا. وکیل صاحب ہائی کورٹ کے وکیل ہیں, حیدرآباد تک ابھی 3-4 دن پہلے میرے سامنے رونا شروع کر دیا. وہ پڑھ رہے, رو رہے, بالکل لگ کے رو رہے. ارے یہ مفتی صاحب پریشان بھی, آپ مفتی صاحب کیوں رو رہے؟ بولے اللہ کا کلام اتنا پڑھنا نہیں آ رہا, میرے کو رونا آ رہا. میرے میں کیا ہے, میں اتنا بڑا ہو گیا, میں یہ سب ہو گیا, مگر میرے پڑھنا ہی نہیں آ رہا. میں پڑھنا آتا سمجھ رہا تھا لیکن نہیں آ رہا, نہ پڑھنا, رو رہا. میرے سامنے جب بات آئی تو میں نے کہا کہ تمہاری قسمت ہے مفتی صاحب, تمہاری قسمت ہے کہ ایسا بہترین اسٹوڈنٹ تمہارے ہاتھ میں ہے. نمالو اس کی ندامت پر اللہ تمہاری مغفرت کر دیں گے. وہ نادم ہو گیا سر, ہائی کورٹ کا بڑا وکیل ہے, تو نادم رو رہا ہو, پڑھ نہیں پا رہا ہو. کیوں رو رہے, کیا ہوا بھائی, کیوں مفتی صاحب کیا ہوا؟ میرے کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آ رہا نا, میرے کو اتنا بھی نہیں پڑھ سکتا نا, میں رو رہا. یہ ندامت اللہ کو بہت پسند ہے. میرے بات بھائی سیکھ لو جی, سیکھ لو, بچوں کو بھی سکھاؤ جی, علم دین سکھاؤ, اور خود بھی سیکھو جی, اور
ہمارے بچے وغیرہ سیکھ لیے تو ہمارے محلوں میں کوئی بچے ہیں تو ان بچوں کا ہاتھ پکڑو، محبت سے بولو اس کو، بیٹے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آ جاؤ پڑھ لو نا بیٹے، محبت سے سمجھا کے ان کو، ان کے ماں باپ کو سمجھا کے ذرا مکتب میں مدرسے میں لا لو، تھوڑی فکر کر کے لا لو. کتنا بڑا فائدہ معلوم ہے آپ کو؟ میں پہلے بھی سنایا تھا 1-2 مرتبہ، بہت فائدہ ایسا بھی. اگر وہ بچہ لگ گیا، پڑھ لیا، ہمارا کام بن گیا، ہو گیا، ہمارا کام نکل گیا. بنگلور کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. میرے ساتھی جو سینئر ساتھی حافظ آصف علی، جو پوری ہندوستان کے حفظ کے مقابلے نمبر 1 آئے تھے، وہ جماعت چہارم میں تھے، میں جماعت دوم میں تھا ارشاد میں. جب مجھے پتا چلا کہ بھئی وہ پورے ہندوستان کے اندر نمبر 1 حافظ حفظ کے مقابلے میں آئے تو میں نے پھر دور شروع کرا. واقعی اللہ نے ان کو کلام دیا، اللہ ان کو میرے برکت نصیب فرمائے. بہت اللہ نے مہارت دی، زبردست، پورے ہندوستان کے مقابلے فرسٹ آئے تھے. تو انہوں اپنی کہانی سنا ہے کہ انہوں کیا تھے بولے تو انہوں اصل میں ان کے والد صاحب قصاب. اللہ کرے کہ اس مجمع سے ہر ایک کی ذمہ داری لے کے کام کر لے تو کچھ کام ہو جائے گا میرے دوست. مغفرت کا سودا ہے، مغفرت کا سامان ہے، دین کچھ خدمت ہے صاحب. بولے میرے والد قصاب. اب قصاب کا پیشہ تو معلوم ہے، عام طور پر، اللہ میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، عام طور پر قصاب دن میں کاٹنا، رات میں پینا، عام طور پر ان کا معمول تو ویسے ہی تھا. والد صاحب پیتے تھے وہ، مگر چونکہ 7-8 سال کے تھا تو میرے کو کام پہ بھی لگا دیے تھے. ایک دکان پہ کام کرتا تھا میں، تو دکان پہ کام کرتا تھا. تو ہمارے مسجد کے جو مؤذن صاحب عبداللہ صاحب بول کے تھے، ان کے مکتب میں چاہ کے صبح میں پڑھ لے کے چلے آتا تھا، مکتب میں پڑھ کے چلے جاتا تھا، دکان میں کام کرتا تھا. وہ استاد عبداللہ صاحب دیکھ لیے کہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، 7-8 سال کا بچہ بہت ذہین ہے، ان حافظ بن جاتا ڈالے تو، بلکہ باپ سے شروع کرے. جی بچے کو دے دو نا، میں پڑھا دوں. کیا میں ایسا میں کام کرنے والا کون ہے؟ بولے کام کرنے پیسے ملتے بھائی، پینے کو نا پیسے نہیں. میری بات سنو، بچے کے کھانے کا، بچے کے کپڑے کا پورا میں ذمہ داری لے لیتا ہوں. تم بچے کو دے دو، خالی بچے کو دے دو، خالی بس سب میں سنبھال لیتا ہوں. نہیں دیتا ہوں. وہ بتا رہے تھے میرے دوست، تقریباً 3-4 مہینے وقفے سے لگ گئے پیچھے. ارے صاحب دیو نا جی، بچے کو تھوڑا دیو نا جی. میں کیا، میں تمہارا کوئی تقریباً یہ بچہ میرے کو دے دو، ختم بس. میں اس کو میسے میں ڈال دو، سب خرچہ اٹھا لیتا ہوں، تم بچوں کو دے دو. 3-4 مہینے مسلسل اللہ سے بندہ کیا دعائیں کر رہا تھا نہیں معلوم، کتنا تڑپ کی دعا مانگ رہا تھا کہ بچے کو اٹھانے کے لیے. جی کتنا دعا کر رہا تھا نا، وہی سے باپ سے لگا تھوڑے دن کو جانا، دے دو بچے کو، ذرا بچے کو دے دو، بچوں کو. اللہ نے دعائیں قبول کر لی، دل میں ڈال دیا. لے جاؤ لے جاؤ. وہ لے کے آیا بچے کو. میں بنگلور میں پیسے میں شریک کرے، وہ بچہ حافظ بنا، جن کے پاس میں بھی دور کرا 2-2.5 سال مجھے میں دور کرا. میرے پاس وہ چہاروں میں تھا، میں دوم میں تھا. مجھے میرا پاؤ پارا بھی صحیح نہیں تھا جب میرے پاس دور کرنا، اتنا پکا حافظ تھا قرآن شریف کا. تو وہ حافظ بن گئے. پھر عالم کورس کے لیے صبر ارشاد میں داخل بھی، پھر مظاہر سہارنپور سے فراغت لیے. پھر اس کے بعد اب پڑھاتے بیٹھے ہوئے لگ بھگ 100 بچے بنگلور کرناٹک کے اطراف، تمل ناڈو، کرناٹک اور آندھرا کے لگ بھگ 100 بچے ان کے حافظ بنے. نہ صرف حافظ بنے، ان کے بچوں کے شاگرد بن رہے ہیں. تلنگانہ میں بھی ہے، کرناٹک میں بھی ہے ان کے شاگرد، تمل ناڈو میں بھی ہے، کیرلا میں بھی ان کے شاگرد ہیں 100. اور وہ بچے ان کے پاس پڑھے، 100 بچے پڑھا رہے، وہ بھی ان کے شاگردوں کے شاگرد نکلے، یعنی اب وہ دادا بنے ہوئے. اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ وہ عبداللہ صاحب مسجد کے مؤذن پیچھے پڑے تھے نا. ارے بچے کو دے دو جی، بچے کو دے دو جی، بچے کو دے دو جی. پیچھے لگ گئے، کتنی دعائیں کر رہے تھے، پکڑ کے لا کے ڈال دی. اللہ کا بندہ قبر میں چلے گا. یہ 100 حافظ، ان 100 بچوں کے پیچھے جتنے حافظ بن رہے ہیں، پھر ان بچوں کے جتنے حافظ بنیں گے قیامت تک کے لیے، اس مؤذن عبداللہ کی قبر میں جائے گا صاحب. یہ دعوت کے اس کام کو ہم کسی کو ترغیب دینے کو معمولی سمجھ گئے. ارے یہ صاحب چلنے والی چیزیں چلتے جاتی ہے، ابھی نہیں رکنے والا یہ معاملہ، قیامت تک چلنے والا معاملہ. ایسا میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، میں ہر ایک تہیا کر کے اٹھو. ہم بھی پڑھیں گے، ہمارے بچوں کو بھی پڑھائیں گے.
میں بول رہا آخری درجہ ہمارے بچوں کا جنازہ ہم جنازہ پڑھانے کے قابل ہوں، اور ہمارے ماں باپ چلے جائیں تو ہم جنازہ پڑھا لیں، اس کنڈیشن میں آ جاؤ ایک۔ اور دوسرے کسی اور بچے پر نظر کرو، آپ اپنے محلے میں، رشتے داروں میں، گلیوں میں کسی بچے کو جو نہیں پڑھ رہا اس کو بول کے لا لو، لگا دو، اس کو دعا کرو اللہ سے، نکل گیا پڑھ لیا، بن گیا کام، اس کا بھی بن گیا، دین کی خدمت بھی ہوگی اور ہماری مغفرت کا سامان ہو گیا۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک آج اس فکر کو لے کے اٹھو۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اس دین کی طرف توجہ کرنے کی، محنت کرنے کی ہم سب کو ہماری توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا کرنا پڑتے بھی۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض العزیز الحکیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے خطاؤں سے اللہ درگزر فرمائیے۔ اے اللہ ظلم و استبداد نہ ہم پر ہو، نہ ہم کسی پر ظلم و استبداد کریں، اللہ ہم کو ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرمائیے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائیے۔ اے اللہ سرزمین فلسطین پر بہت ظلم ہو رہا، بے گھر کیا جا رہا، پانی بند کیا جا رہا، کھانا بند کیا جا رہا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں جن کا کوئی قصور ہے، جنہوں نے دنیا دیکھی ہی نہیں، ان کو بھی خون آلود کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہمت آپ نے دی ہے، طاقت انہیں دی ہے۔ اے اللہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اللہ ظالموں کو پکڑ لیجیے، ظالموں کو پکڑ لیجیے، جیسے آپ نے ہر وقت کے فرعون اور قارون کو پکڑا ہے، موجودہ وقت کے قارون اور فرعون کو بھی پکڑ لیجیے۔ اللہ ملک میں اللہ امن نصیب فرمائیے، عافیت نصیب فرمائے، ظالموں کو اگر ہدایت ہے تو ہدایت دیجیے، نہیں تو اپنے انجام کو پہنچائیے، نہیں تو انہیں اپنے انجام کو پہنچائیے۔ جو ظلم کر رہے ہیں، جو غنڈہ گردیاں کر رہے ہیں، جو زمین پر فساد مچا رہے ہیں، جیسے پچھلی قوموں میں لوگوں نے فساد مچایا تھا، آج بھی جو لوگ فساد مچا رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، جن کے ظلم سے لوگ پریشان ہیں، جن کے ظلم استبداد سے امت قوم پریشان ہے، اللہ ظالموں کو پکڑ لیجیے۔ اللہ غریبوں اور مظلوموں کا ساتھ دیجیے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، جن کی جو پریشانی ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اللہ بچوں کے سلسلے میں بہت سے پریشان ہیں، بچوں کے سلسلے میں بہت سے پریشان ہیں، اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ بیماریوں کے سلسلے میں بہت سے لوگ پریشان ہیں، پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کا دکھ ہے، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ تکلیف ہے، وہ تکلیف آپ سے کہتے ہیں، اللہ آپ سے کہتے ہیں، ان تکلیفوں کو آپ جانتے ہیں، ان تکلیفوں کو دور فرمائیے، ان مصیبتوں کو دور فرمائیے، ان پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین ہمارے حالات پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ اس مسجد کے جو خدام دین، اس مسجد کے جو خادم دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ انہیں معاف فرمائیے، ان کی مغفرت فرمائیے، ان کی خدمات کو قبول فرمائیے۔ یقیناً ان سے غلطیاں ہوئیں گی، لیکن آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، ان پر رحم فرمائیے، ان کی خدمات کو قبول فرمائیے، پورے مساجد کی اور مکاتب کی اور امت کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ امت کا کوئی سہارا دینے والا نہیں، امت کے تعلق سے سب آپ کے مخلص بندے پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں اللہ، پوری دنیا میں پریشان ہیں، پوری دنیا میں پریشان ہیں اللہ امت کے تعلق سے۔ اللہ امت پر نگاہ کرم فرمائیے، امت کے اعمال بھی درست فرمائیے، امت کے احوال بھی درست فرمائیے۔
امت کے احوال بھی درست فرمائیے، امت کے اعمال بھی درست فرمائیے۔ اللہ حجاج کرام کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائیے، عمرہ کرنے والوں کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائیے، تہجد گزاروں کی تہجد کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائیے، آپ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائیے۔ اللہ غریبوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے، اللہ غریبوں اور مظلوموں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے۔ اللہ کہ جہاں کہیں ہم سے مدد ہو سکتی ہے ہمیں مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہم سب سے مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھے کہ آپ ہم سے راضی رہیں، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنی ناراضگی کی ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، بے ایمانی کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ کچھ رہے نہ رہے لیکن آپ کی رضا ہمارے ساتھ رہے، ایمان ہمارے ساتھ رہے، اس حال میں دنیا سے اٹھے مالک، کچھ رہے نہ رہے مالک مگر ایمان ہمارے ساتھ رہے، اللہ آپ کی رضا ہمارے ساتھ رہے، آپ کی ناراضگی کے ساتھ ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے، زندگی میں ہمیں نہیں چاہیے مالک، نہ دنیا کی کوئی دولت ہمیں چاہیے، آپ راضی ہیں تو ہمیں نصیب فرمائیے، آپ کی رضا کے ساتھ چاہیے جو چاہیے، اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائیے، ہمیں جنت نصیب فرمائیے، جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ قبر کی تکلیفوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ حشر کے حسابات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہمیں نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں جو پریشان ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم انت خير الراحمين، رب اغفر وارحم انت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك تعلم ما لا نعلم انك انت الاعز الاكرم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ آج کی رات جن لوگ خوش نصیبوں کی آگ مغفرت فرما رہے ان میں ہمارا بھی نام شامل فرمائیے، ہم سب کا نام شامل فرمائیے، اللہ ان منحوس لوگوں کے زمرے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، جن کی آج کی رات یا مغفرت نہیں کرنے والے اس زمرے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ قطع تعلق کی نحوست سے، اللہ قطع تعلق کی نحوست سے، شرک کی نحوست سے، اللہ کینہ اور کپٹ دشمنیوں کی نحوست سے، اللہ تمام گناہ جن گناہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہے ان تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اور ہم سب کا جنت میں داخل آسان فرمائیے، ہمیں سے ہر ایک کی دل کی جو مراد ہے، جس کے جو مقاصد ہے، جس کی جو تکلیفیں ہیں آپ کے سامنے معلوم ہے، اللہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ ان سب کی دل کی مرادوں کو مقاصد حسنہ کو اللہ کامیابی سے ہمکنار فرمائیے، ان کی مشکلوں کو ان کی تکلیفوں کو دور فرمائیے، بیماروں کو صحت نصیب فرمائیے، تندرستی نصیب فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔